الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہماری بزم کے صدر حضرت علامہ مولانا اقبال صاحب حفظہ، حضرت مولانا الشیخ محمد کلیم، حضرت مفتی فاضل صاحب، مولانا عبدالمصطفیٰ صاحب، اور ہمارے رفیق اور دوست حضرت علامہ محسن صاحب رضوی، ڈائریکٹر قمر اکیڈمی اور قمر ٹرسٹ. میری بات آج آپ کو بہت سکون سے سننی ہے، دھواں دھار تقریر نہیں کرنی ہے مجھے. میں آج آپ کو بہت کام کی بات بتانے آیا ہوں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو دین کا کام کیا، اللہ کا فضل، اللہ کے نبی کی عنایات، غوث پاک کی نظر اور ان کے پیر و مرشد کا فیضان، ماں باپ کی دعائیں، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کام کے پیچھے کن کن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کا ساتھ دیا اور یہ دین کا کام کیسے ہوتا ہے، آپ کو میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں. اور آج ایسا نہیں کہ سنیت کا کام نہیں ہو رہا ہے، ہم اس کام کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں وہ آپ کو میں سوچنے کی فکر پیش کروں گا کہ ہم اپنا ٹائم، اپنا پیسہ کہاں لگائیں اور کہاں لگانا چاہیے، اور اعلیٰ حضرت نے کہاں لگایا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اعملوا، کام کرو. اس لیے کہ کیوں کام کرنا ہے؟ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. ہر آدمی کے لیے وہ کام ایزی کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں کتابیں پڑھنا، پڑھانا، یہ سب لکھا تھا، اس لیے یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو گئی. آپ کے لیے جو لکھا ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو گئی. اسی لیے اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے یہ فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. دوسرے کو دیکھ کر کے غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو یہ مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا. نہیں، جو آپ کے لیے آسان تھا وہ آپ کر رہے ہیں. کام کرنا چاہیے، جو ملے اس پر راضی رہو، اس لیے کہ اتنا ہی آپ کی قسمت کے لیے بہتر تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اسباب، سورسز اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت کے لیے اسباب بھی ایسے متعین کر دیے. پہلی چیز گھر کا ماحول، اور معاشی اعتبار سے، پیسے وغیرہ کے حساب سے بے فکری اللہ نے آپ کے لیے متعین کر دی. کیسے؟ آپ کے والد 7 گاؤں کے مالک تھے. کتنے گاؤں کے بھائی؟ He has ownership of 7 villages. 7 گاؤں کے مالک تھے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسوں کی تو کوئی فکر ہی نہیں رہی. سب سے بڑی چیز پیسوں کی ہوتی ہے، آدمی کو کمانے جائے گا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو پیسوں سے بے فکر کر دیا. پھر والد صاحب اتنے بڑے عالم کہ ہندوستان پاکستان تو چھوڑ دیجئے، ان کا ثانی عرب میں ڈھونڈنا مشکل، اتنے بڑے عالم وہ. تو پھر ظاہر سی بات ہے جب باپ اتنا بڑا عالم ہوگا اور شاگرد بھی ذوق والا ہوگا تو دل کھول کے پڑھا دے گا، ہے کہ نہیں؟ تو والد صاحب علمی اعتبار سے بھی مضبوط. دوسری بات یہ ہے کہ گھر کا سپورٹ نہ ہو تو آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت کی 3 بہنیں تھیں، ایک جوانی میں انتقال کر گئی. اعلیٰ حضرت کے 2 بھائی تھے، مولانا حسن رضا اور مولانا محمد رضا. اعلیٰ حضرت کے والد جوانی میں انتقال کر گئے، 52 ایئرز 52 سال کی عمر کا انتقال ہو گیا. انتقال سے پہلے آپ نے، اللہ والے معلوم کر لیتے ہیں نا، آپ نے ایک ول بنایا. خاندان میں جھگڑا پیسوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو سنیں. اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بنائیں. اعلیٰ حضرت کے والد نے ول بنایا. وہ ول یہ تھا کہ بہنوں کو 2 گاؤں دے دیے، باقی ساری جائیداد اعلیٰ حضرت کو دے دی. اگر ہمارا باپ سارا ہمیں دے دے تو کہیں گے تھینک یو. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے. ان کے بھائیوں کو 50-50 روپیہ ماہانہ دینے کو کہا تھا، کہا یہ منظور نہیں ہے، میرے بھائیوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے. تو ان کے والد نے دوبارہ ول بنایا اور آدھی جائیداد میں 2 بھائی اور آدھی اعلیٰ حضرت کو دی اور کہا اب یہ حکم ہے ہمارا، اس کو تم کو ماننا پڑے گا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جائز کام میں باپ حکم دے دے تو اب نہ ماننا حرام، ماننا ضروری. وہ ہو گیا. لیکن اعلیٰ حضرت کا دل نہیں مان رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے اپنی والدہ سے کہا کہ سارا انتظام آپ کرو اور پیسے جو سالانہ بچ جائے اس سے میرے بھائیوں کے لیے جائیداد خریدو. چنانچہ سارا انتظام کیا گیا، جائیداد خریدی گئی اور قریب اعلیٰ حضرت کے بھائیوں کی جائیداد بھی اعلیٰ حضرت کے برابر ہو گئی. اعلیٰ حضرت کے بھائیوں کے برابر ہو گئی جائیداد. اعلیٰ حضرت کے بھائیوں کی جائیداد قریب برابر ہو گئی. اب آگے سنیں، اعلیٰ حضرت کے بھائیوں نے کیسا خلوص دکھایا کہ یہ دین کے کام میں مشغول ہے. تو اعلیٰ حضرت کی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیوی کیسی دی. بیویاں بھی سنیں اس کو. اعلیٰ حضرت کے کام میں بیوی کا کیا کردار تھا. صوم و صلات کی پابند، بہت سخی. ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت کے گھر مہمان 1-2 آتے ہوں گے، بہت مہمان آتے تھے، مہمان نواز. اتنی مہمان نواز کہ علامہ حسنین رضا ان کے بھتیجے لکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ گھر والوں کے لیے کھانا بنایا، مہمان آ گئے تو ہماری والدہ نے، ہماری چچی نے پورا کھانا مہمانوں کو کھلا دیا. اب جو کام کرنے والی ہے پکانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو خود ہی دال چاول پکا کر کے اپنے بچوں کو کھلایا، لیکن کبھی بھی مہمانوں کو محروم نہیں کیا. اعلیٰ حضرت کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا روزانہ مہمان لگے رہتے، خوش دلی کے ساتھ مہمانوں کو کھلایا. پھر روزانہ اعلیٰ حضرت کی آدھا گھنٹہ مالش کرتی تھی تیل کے ساتھ، اس طرح مالش کہ اعلیٰ حضرت کے مطالعے میں فرق نہیں آتا تھا. اور جب بچیوں کی شادی کی باری آئی تو ان کے بھائی نے اور ان کی زوجہ نے مل کے سب انتظام کیا. اعلیٰ حضرت کو صرف نہ کہا کہ آپ کا کام صرف نکاح پڑھانا ہے، باقی ہم سب دیکھ لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنی بیوی کی بھی تعریف کی ہے. جب حرمین طیبین گئے اور حرم کے علماء نے اعلیٰ حضرت کی صلاحیتوں کو دیکھا تو کہا اے احمد رضا آپ یہاں رک جائیے، آپ کی شادی کر دیتے ہیں، بہترین خوبصورت عورت آپ کے لیے انتظام کر دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی بیوی کو فراموش نہیں کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اپنی زوجہ کو چھوڑ کے آیا ہوں ایسی وفادار، ہمیں دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب میں آپ کو اشاروں میں بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا فالو کرو. اعلیٰ حضرت کے بھائیوں نے یہ ساتھ دیا کہ ان کو دنیا سے بالکل بے فکر رکھا.
اعلیٰ حضرت کتابیں لکھتے رہے، لوگوں کے جوابات دیتے رہے، پڑھتے پڑھاتے رہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت خود مالدار تھے، کسی کمیٹی کے تحت کام نہیں کرتے تھے۔ کمیٹی ہوتی ہے بہرحال، وہ اپنا رعب تو دکھاتی ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کرم کیا کہ کسی کمیٹی کے تحت نہیں رکھا، ورنہ فتویٰ دینے میں بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتی، جس کو انگریزی میں انفلوئنس کہتے ہیں، وہ فتوے میں نہیں آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اتنا بڑا کام تو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آدمی کیسے پورا کرے، تو 3 مالداروں کو اعلیٰ حضرت کے ساتھ لگا دیا۔ سنیں بھائی مالدار لوگ، ایک قاضی عبد الوحید صاحب پٹنہ کے رئیس، اعلیٰ حضرت سے دوستی ہو گئی اور کہا کہ ہم اپنی دولت کا منہ کھول دیتے ہیں آپ کی کتابوں کے لیے، آپ کے مسلک اعلیٰ حضرت کو پھیلانے کے لیے۔ انہوں نے اس زمانے میں میگزین جاری کیا، اعلیٰ حضرت کے حکم پر دارالعلوم قائم کیا، اور اس طریقے سے پیسوں کے ذریعے اعلیٰ حضرت کی انہوں نے خدمت کی۔ ایسے چودھری عبد المجید، رئیس سہاور، یہ بہت بڑے مالدار آدمی تھے، انہوں نے اپنی دولت سے اعلیٰ حضرت کی دینی خدمات میں تعاون کیا۔ مولانا حاجی لال خان کلکتہ کے بڑے ماہر اور تاجر تھے، بزنس مین تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کا اس طرح تعاون فرمایا۔ تو یہ گھر والوں نے، مالداروں نے اعلیٰ حضرت کا ساتھ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کتابوں کے حوالے ڈھونڈنا، اور 400 فتاویٰ ابھی مولانا کلیم بتا رہے تھے، اس کو ایک آدمی کیسے کام کرے، تو اعلیٰ حضرت نے ان کو وفادار شاگرد عطا فرمائی۔ اب سنیے کس نے کیا کیا تعاون کیا، ہیلپ کی اعلیٰ حضرت کی۔ علامہ ظفر الدین بہاری، علامہ سید غلام محمد صاحب، علامہ سید عبد الرشید، حضور صدر الشریعہ، منشی صادق صاحب روزانہ یعنی ہفتے میں ایک بار آتے اور اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ اخبار میں چھاپتے۔ علامہ سید عبد الرشید، اور اسی طریقے سے مولوی نواب مرزا، مولوی شفیع احمد صاحب جو محدث صورتی کے داماد تھے، مولانا برہان الحق جبل پوری، ان کے بیٹے حضور حجت الاسلام، ان کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند، اور حضور محدث اعظم ہند حضور شیخ الاسلام کے والد علامہ حسن رضا لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں علم الفتاویٰ سیکھنے آئے اور کتابوں کے حوالے نکالنا وغیرہ، اس طرح 1 سال میں ایسی محنت کی کہ اپنے زمانے کے عظیم مفتی ہو گئے۔ علامہ سلطان احمد صاحب اور علامہ محمد رضا، ان دونوں کا کام یہ تھا کہ انہیریٹنس کے مسائل لکھتے تھے۔ تو آپ کہیں گے پھر اعلیٰ حضرت کیوں نہیں لکھتے تھے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں انگریز کی کورٹ میں جانا پڑتا تھا، تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے ان کو متعین کیا کہ میں کسی کورٹ میں نہیں جاؤں گا، تو یہ لکھا کرتے تھے۔ نماز ٹائم ٹیبل نکالنے والے علماء سید ایوب علی اور سید قناعت علی یہ ٹائم ٹیبل نکالا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کام بانٹے ہوئے تھے۔ آپ بھی تراویح پڑھتے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت حافظ کیسے رکھتے تھے؟ حافظ قاری عبد الکریم، حافظ یقین الدین ایک دن میں 3 سپارے اور 60 سپارے پڑھتے تھے، اور سننے والے بتاتے ہیں کہ تجوید و قوانین کے ساتھ، اور اس طرح پڑھتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ 3 سپارے پڑھے ہیں۔ یعنی تراویح میں بھی اعلیٰ حضرت اچھے آدمی رکھتے۔ تعویذ، لوگ تعویذ لینے آتے تھے، اور اعلیٰ حضرت تعویذ پہ پیسے نہیں لیتے تھے، تو آپ نے اپنے بھانجے کو تعویذ لکھنا سکھایا، حکیم علی کو، اور تنخواہ اپنی جیب سے دیتے تھے اور لوگوں کو فری میں تعویذ دیتے تھے۔ یہ میں نے مختصر خاکہ پیش کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو دین کی خدمت کی ہے، اس کے پیچھے ان لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اب آئیے، اعلیٰ حضرت کی میں کتاب لے کے آیا ہوں، فتاوی رضویہ۔ سنیت کا کام کیسے آگے بڑھے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا مشورہ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں جو بات کروں گا خالص اللہ کے لیے کروں گا، کسی پر کوئی تنقید نہیں، فکر پیش کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو گزرے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گئے، اور ہم سنی پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن ان کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔ آئیے سنیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو پاکستان لاہور سے سوال پیش کیا گیا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوال پیش کیا، کئی سوالات پیش کیے گئے، اس میں یہ سوال تھا کہ ایک سنی عالم نے ایک فتویٰ لکھا ہے، بڑی غلطی کی ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟
واٹس ایپ پر اپنے علماء کی برائیاں چھاپنے والے ذرا اعلیٰ حضرت کو سنیں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو لکھا کہ اس عالم سے جو غلطی ہوئی کیوں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تقدیر الہی کے in front of destiny of اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی ڈیسٹنی کے آگے کسی کا کام نہیں چلتا۔ پھر ایک قول نقل کیا کہ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کا ولی زنا کر سکتا ہے؟ سر جھکا لیا اور قرآن کی آیت پڑھ دی۔ کیا پڑھی قرآن کی آیت؟ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، یعنی اللہ، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے۔ تو کہا کہ اس عالم پر اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، ان سے خطا ہو گئی، اب ان کے لیے یہ ہے کہ وہ رجوع کریں، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کی اس غلطی کو محفلوں میں بیان نہ کریں اور خاموش رہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے سنی عالم ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت سے با تقدیر الہی جو ایسی لغزش فاحش واقع ہو اس کا اخفاء واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی سنی بھائی سے ایسی غلطی ہو جائے تو اس کو چھپاؤ، اس کو چھپاؤ نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ہم کو مشورہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے اس کے عقیدت مند ہیں، اگر اس کی غلطی ظاہر کرو گے تو سب اس سے نفرت کریں گے، اور جو دین کا کام ہو رہا تھا وہ رک جائے گا۔ تو دین کے کام کی وجہ سے اس کی غلطی کو چھپا لو، اس کو سمجھا دو تاکہ وہ بھی سدھر جائے اور دین کا کام بھی آگے بڑھتا جائے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دین کا کام آگے بڑھانے کے لیے اپنے زمانے میں لکھا 3 چیزیں ضروری ہے۔ نمبر 1، علماء کا اتفاق، علماء یونائٹ ہو جائیں۔ نمبر 2، دین کے کام میں مشکلیں آتی ہیں، گالیاں سننی پڑتی ہے تو جواب دو۔ کہتے نہیں، تحمل شاق قدر بالطاق، مشکل کو برداشت کرو اور چپ رہو۔ اور نمبر 3، مالدار لوگ سنیں اس کو، عمرہ کا انفاق لوجہ الخلاق، مالداروں کا اللہ کے راستے میں دینا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آگے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ اپنے زمانے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے یعنی سنیوں کے اغنیاء مالداروں کا یہ حال ہے کہ وہ نام چاہتے ہیں، گناہوں میں بلکہ گمراہی میں پیسے خرچ کرتے ہیں، شادیوں میں، ڈانس میں، اور پتہ نہیں کیا کیا، آپ نہیں دیکھ رہے کتنے خرچ کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ برداشت کرنا، مولانا کو 50 پاؤنڈ دیتے ہیں، ناچنے والے کو 1000 پاؤنڈ دیتے ہیں۔ یہ گناہ کے کام میں آپ دے رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کے لیے 30 لاکھ جمع ہو گیا، دیوبند کے لیے ایک عورت نے اس زمانے میں 50,000 دیا، مگر کسی سنی مدرسہ کو بھی یہ دن نصیب ہوا۔ کتنے دل سے اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہی۔ تو جب اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے نہیں دیا تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں، بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک علماء حسد دل سے نہیں نکالیں گے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے سنیوں کا حال یہ ہے کہ ایک کا نام مشہور ہو گیا کہ بھائی مولانا محسن نے کمر ٹرسٹ کے ذریعہ نام کمایا، اب میرے دل میں حسد آ گیا کہ اس کو ٹانگ کیسے کھینچ ڈالوں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ مثال دے رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنے اندر فضل والوں کو برداشت نہ کر سکے، اس قوم کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کم علم آگے بڑھیں، علم والے گھر میں بیٹھے رہیں، تو ایسی قوم کی ترقی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو تمہارے قابل لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو آگے بڑھاؤ تو پھر دیکھو دین کا کام کیسے آگے بڑھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کیا پیاری بات لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے لیے اپنی طاقت بھر جان لگا دیں۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی لگا ہوا ہے، نہیں، ہر آدمی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو حال یہ ہے کہ نہیں میرا نام مت لینا، وہ رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، مولوی صاحب تقریر میں دیوبندی بندی نہیں بولوانوں، باقی چندو بند تھے جائے۔ یہ سب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتح رضویہ میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تمہارا حال یہ ہوگا، بدعقیدہ سے اتنے ڈرو گے تو پھر تمہارا کام آگے کیسے بڑھے گا؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علماء یونائٹ ہوں، یہ نہیں کہ بھائی ہم ہی آگے رہیں
اور دوسرے کو پیچھے کر دیں، یہ تصور جب علماء میں ہوگا تو کبھی ترقی نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تو اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں دنیا داروں سے کبھی حسد نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت دل میں ہے نہیں۔ جو مجھ سے بڑا ہوا علم میں برکت سمجھ کے اس کی دست بوسی کی، اور اگر میں نے دیکھا کہ دین کا کام کر رہا ہے مجھ سے چھوٹا ہے تو دین کی وجہ سے میں نے کبھی بھی اس کو اپنے پیچھے نہیں کیا، بلکہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کی اور اس کو آگے بڑھایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ سنیت کا کام آگے بڑھے تو ہمیں اس میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہر آدمی دل میں سوچے، آپ، بس میں بات پوری کر رہا ہوں، آپ اس ملک سے اب جانے والے ہیں، بتاؤ، انڈیا پاکستان جانے والے ہیں؟ بولو یار، نہیں۔ تو ہم اس ملک کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ آنے والی نسلوں کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ہر شہر میں ہمارے مضبوط دارالعلوم کیوں نہیں ہے؟ ہر شہر میں ہم سنیوں کے مضبوط اسکول کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم غریب لوگ ہیں؟ کیا ہم کنگال لوگ ہیں؟ کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ایسا تو ہے نہیں۔ ہم اگر ہندوستان کے اندر بڑے بڑے ادارے بنا سکتے ہیں، ہندوستان کے اندر عظیم مساجد بنا سکتے ہیں، تو جہاں ہمیں رہنا ہے، جہاں ہماری نسلیں رہنی ہیں، تو پھر ہم یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ مولانا خالی کمر ٹرسٹ سے کام نہیں چلے گا، آپ کو بھی ایک عظیم دارالعلوم بنانا ہوگا، عظیم اسکول بنانا ہوگا، تب آگے آپ بڑھیں گے۔ غریبوں کی مدد اعلیٰ حضرت نے کی ہے، کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، یہ بھی ایک عظیم کام ہے، لیکن آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے بتاؤ دین کیسے بچے گا؟ دین مدارس سے بچے گا۔ آپ مولانا بھی ازبکستان جا کے آئے ہیں، 3 بار میں جا کے آیا ہوں۔ جب رشین گورنمنٹ نے ان پر قبضہ کیا تو سب سے پہلے وہاں کے مدارس کو ختم کیا۔ وہ ازبکستان جہاں امام قاضی خاں پیدا ہوئے، جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، وہ ازبکستان جہاں ابو حفص کبیر پیدا ہوئے، آج وہاں پر جدید مسائل حل کرنے والے علماء کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہاں مدارس بند کر دیے گئے۔ جس قوم سے مدارس ختم ہوتے ہیں، جس قوم سے دینی ایجوکیشن کی جگہ ختم ہوتی ہے، اس قوم کی دینی حوالے سے کوئی تاریخ نہیں رہتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اگر اس ملک میں ہم نے غیر مدارس بنا رہے ہیں، اسکولیں بنا رہے ہیں، ان کے مالدار اس پہ پیسے لگا رہے ہیں، اور ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں، یہ میں نے آج اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ کو ایک فکر پیش کی ہے۔ گھر جائیے گا، غور کیجئے گا اور توجہ دیجئے گا، تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے اس پر توجہ دے دی تو وہ ابھی دن گئے نہیں ہیں۔ اگر آج سے ہم بیدار ہو جائیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بچے جہاں ڈاکٹر بنے ہیں، ڈینٹسٹ بنے ہیں، سولیسیٹر بنے ہیں، ہمارے بچے اچھے عالم بھی بنیں گے۔ جس طرح آپ ان کو اچھی تنخواہیں دیتے ہیں، جب ان کو آپ 30,000 35,000 یہاں کے بون عالموں کو تنخواہیں دیں گے تو یہ عالم بھی بنیں گے، اور آپ کی مسجدوں میں انگلش بولنے والے علماء ہوں گے، آپ کی نسلوں کی رہنمائی کرنے والے علماء ہوں گے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ بھائی ہمارے نبی نے فرمایا دین کا آخری زمانے میں کام پیسے سے ہوگا۔ اب آپ یہ چاہو کہ مفت میں ہو جائے جیسے پہلے بزرگان دین کرتے تھے، نبی نے فرما دیا، نبی کا فرمان سچ ہے، سچ ہے۔ اب دین کا کام مفت میں نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے مدرسین کی، اپنے علماء کی تنخواہیں بڑھاؤ اور ان سے کام لو، تاکہ آپ کے بچوں کو دینی نالج ملے اور ان کا اور ہم سب کا ایمان سلامت رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کی فکر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ہاں، آخری ایک بات رہ گئی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بس ابھی بات پوری کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سنی عالم کسی سنی عالم سے اختلاف کرے مسئلے میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ آخری بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر وہ اختلاف عقیدے میں کرتا ہے یا سنی جو عقائد ہے جیسے میلاد ہے وغیرہ، اس میں اگر اس میں کرتا ہے تب تو ہم اس سے جھگڑیں گے، لیکن اگر سنی عالم نے کسی مسئلے میں اختلاف کیا، مثلا مولانا محسن نے کہا تحقیق سے، وہ بھی مفتی ہونا چاہیے، نارمل نہیں۔ یو کے میں تو ہر آدمی مفتی بن گیا ہے، یو کے میں 2-4 کے علاوہ کوئی مفتی ہے نہیں، یہ میں آپ کو صاف کہتا ہوں، بھلے لوگ بولتے رہے ہیں۔ میری بات سنو، باقی اگر صحیح مفتی ہے اور اس نے غور کیا، کتابوں میں مطالعہ کیا اور ایک دوسرے مفتی سے مسئلے میں، نئے مسئلے میں اختلاف کیا،
ایک نے کہا یہ جائز ہے، ایک نے کہا ناجائز ہے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ اب مولوی لڑا معاہدہ، مولوی جھگڑنے لگی، یہ کام ہے آپ کا؟ نہیں. اگر آپ نے کسی کے بھی مسئلے پر عمل کر لیا، قیامت میں آپ کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ صحیح مفتی ہونا چاہیے. جیسے کہ ٹرین پہ نماز ہو سکتی یا نہیں، مبارک پور اور بریلی شریف کا اختلاف ہے. میں نہیں پڑھتا ہوں، میں حضور محدث کبیر کا شاگرد بھی مرید بھی ہوں، لیکن میں مفتی نظام الدین صاحب کا احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ قیامت تک ایسا اختلاف چلتا ہی رہے گا. میں گالی نہیں دیتا ہوں ایسے لوگوں کو. تو ایسے مسائل میں اگر ہمارے سنی علماء کا جھگڑا ہو تو عوام کا کام ہے ہر ایک کا احترام کرو اور ہر ایک کی عزت کرو. بھلے آپ عمل کسی اور کے مسلک پر کرو، کسی اور کی رائے پر کرو، لیکن کسی کو گالی نہ دو، اس کی تعظیم کرو، تکریم کرو. اگر یہ مزاج ہندوستان میں بن جائے تو انشاءاللہ یہ جو اسٹوڈوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں وہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مزاج بناؤ. عوام جس دن یہ مزاج بنائے گی تو مولوی بھی کہاں جائیں گے؟ جب جلسوں میں ان کو بلائیں گے ہی نہیں. جو ایسی تقریر کرے کہ مولوی صاحب بس ہمارے آنٹی ہوں بڑھو. کسی عالم کی بلا وجہ مسئلے میں اگر کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کو کہو کہ بھائی یہ ہمیں نہیں سننا ہے، کوئی دینی بات سناؤ. ہاں، عقیدے میں جو اختلاف کرے اس سے ہم لڑیں گے، یعنی لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دلائل سے اس کا رد کریں گے. لیکن مسائل میں اختلاف پہلے بھی ہوا ہے، آج بھی اور قیامت تک ہوتا رہے گا. عوام کو یہ چاہیے کہ وہ خاموش رہیں، کسی بھی عالم کی برائی نہ کرے. میں اعلیٰ حضرت جمعی تقریر میں ایک چیز باقی رہ گئی تھی، اس کو پوری کرتا ہوں. میں بہت سننے والی، توجہ سے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت میں یونیٹی رہے، اس کے لیے آپ نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے خط لکھا، لیٹر، جناب سیٹھ حاجی عمر آدم جی، سیٹھ حاجی عمر آدم جی کو ایک خط لکھا. بعض لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی جو اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہوگی اس میں کچھ سنیوں نے، ہر دور میں ہوتے ہیں نا، کچھ بات کی ہوگی. اب اعلیٰ حضرت نے اس پر یہ نہیں کہا کہ ہاں تم میرے چاہنے والے ہو تو لڑ پڑو. کیا پیاری بات کہی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کی رجسٹری آئی. یہ فقیر آپ سب حضرات اور تمام جماعت اہل سنت کے لیے 5 وقت کی نماز اور وظائف میں ہمیشہ دعائے خیر و برکت و سلامت و عفو و عافیت کرتا ہے. کہتے میں تمام سنیوں کو 5 وقت کی نماز میں یاد رکھتا ہوں اور جب بھی وظیفہ پڑھتا ہوں ان کو یاد رکھتا ہوں. اور آپ بھائیوں سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو 3 مسائل اس زمانے ہوئے ہوں گے، ذکر نہیں ہے مسائل کا. کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں برا کہتے ہیں، ہم سب چپ سن لیتے ہیں. یعنی وہ حاجی صاحب نے کہا کہ ہم جواب نہیں دیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. کہتے ہیں آپ بہت اچھا کرتے ہیں، برا کہنے کے جواب میں چپ رہنا ہی چاہیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کوئی برا کہے تو کیا کرنا چاہیے؟ چپ رہنا چاہیے. برا کہنے والے 2 قسم کے ہیں. سنیں بھائی، کہتے ہیں برا کہنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو بد مذہب، تو کہتے ہیں کہ بھائی ان سے کیا شکایت، وہ مجھے سے برا تھوڑی کہتے ہیں. اللہ کو، اللہ کے رسول کو، صحابہ کو، اہل بیت کو، اولیاء کو، سب کی گستاخی کرتے ہیں. تو اگر احمد رضا کی کر دی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو ایک قسم تو یہ لوگوں کی ہو گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے دوسرے سنی بھائی. برا کہنے والے کون؟ سنی بھائی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ وہ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو میرا ان کا اختلاف دین کا تو ہے نہیں، اس لیے کہ ان کا بھی وہی عقیدہ، میرا بھی وہی عقیدہ. تو اس کا مطلب انہوں نے میرے خلاف کوئی بات کہی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو حسن ظن دیکھو مسلمان سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شاید کسی مسئلہ کی غلط فہمی، کوئی میری بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہمارے سنی بھائی کو، اس لیے مجھے برا کہہ رہے ہیں، یا اپنی خواہش کے خلاف ہونے، یا کوئی فتویٰ ان کی طبیعت کے خلاف پڑ گیا، پوچھا تھا کہ ہماری فیور کریں گے لیکن شریعت کا حکم ان کے خلاف آ گیا اس لیے برا کہہ رہے ہیں، یا پھر حسد کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، یا شاید
وہ لوگ تمام برائیوں سے پاک ہیں اور انہوں نے کشف سے جان لیا کہ ساری برائیاں احمد رضا میں ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت سنیوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں سنیں، کہتے ہیں الحمدللہ کہ یہ لوگ میرے دین و مذہب کو برا نہ کہیں گے، مذہب تو ان کا بھی وہی ہے جو میرا ہے، ہاں خود مجھے برا کہیں گے تو جتنی برائیاں میں اپنے میں جانتا ہوں وہ جان بھی نہ سکیں گے۔ عاجزی دیکھیں اعلیٰ حضرت کی۔ میں ہر شب برات کو اپنے تمام حقوق سب سنی بھائیوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں، پھر شکایت کس بات کی؟ یعنی کوئی سنی میرا برا کہے تو میں تو 15ویں شب کو پہلے ہی معاف کر دیتا ہوں کہ معاف کر دیا جاؤ، تو پھر میں کیوں کہوں کہ بھائی اس نے میرے خلاف یہ کیا وہ کیا؟ میں نے سنی کو پہلے ہی معاف کر چکا۔ ان صاحبوں کے برا کہنے پر آپ فقط چپ نہ ہو بلکہ ان کی خوشی اس میں دیکھیے کہ آپ بھی ان کے ساتھ برا کہنے میں شریک ہو تو شوق سے شریک ہو جائیے۔ حاجی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ بھی برا کہنے میں خوش ہو رہے ہیں تو آپ بھی کہہ لیجئے، میں آپ کو بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج یہ جذبہ ہے بھائی، میں بولو بھائی اللہ ماشاءاللہ، آج یہ جذبہ نہیں ہے۔ اسی لیے اور یہ آج کے دور میں یہ یوٹیوب کا دور، انسٹاگرام کا دور اور پتہ نہیں ٹک ٹاک کا دور، کیا دور، میں اس میڈیا کے ذریعہ ساری دنیا کے بالخصوص ہندوستان اور پاکستان کے سنی علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ سنی علماء عقیدے میں، معمولات اہل سنت میں آپ کے ساتھ ہے۔ اگر کسی فرعی مسئلے میں آپ کا اختلاف ہوتا ہے تو خدا را یہ ڈرہ بازی چھوڑو اور اعلیٰ حضرت کہلاتے ہو اعلیٰ حضرت والے تو اعلیٰ حضرت کی یہ بات مانو اور ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ نہ اچھالو۔ یہ سنی بھائیوں کو سنی رہنے دو بھائی، ان نوجوان نسلوں کو سنی رہنے دو، اور جو بھی انڈیا پاکستان سے یہاں تھے ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں وہاں کے اختلاف ان نوجوانوں کو نہ سکھاؤ، یہ بھولے والے ہیں۔ پھر کہتے ہو آپ کہ شیخوں کے پیچھے چلے جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ان سے صرف دین کی بات کرتے ہیں، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کرتے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے کہ یہ نسلیں مسلمان رہیں، سنی رہیں، تو پھر سنیوں کی برائیاں نہ کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی اعلیٰ حضرت کا کہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فروعی مسئلے میں فتاوی رضویہ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں چیلنج تو نہیں دیتا ہوں اپنے سنی بھائیوں کو، لیکن ادنا سا طالب علم ہوں کہ فروعی مسئلے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی کسی سنی سے کوئی دشمنی نہیں فرمائی۔ آپ دیکھ لیں فتاوی رضویہ، ہاں اعلیٰ حضرت نے دشمنی کی ہے خالص اللہ کے لیے۔ وہ کن سے؟ بدعقیدہ لوگوں سے کی ہے، جو سنی عقائد سے پھرا اس سے کی ہے، جو عقائد ضروریہ سے پھرا اس سے کی ہے۔ لیکن جو سنی لوگ تھے اور کسی مسئلے میں غلط فہمی کی بنیاد پر، جلد بازی کی بنیاد پر، عدم تفکر کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت کے خلاف انہوں نے رائے دی تو اعلیٰ حضرت نے کبھی ان کو برا نہیں کہا۔ اس لیے اس زمانے میں خاص طور سے علماء کو احتیاط کرنی چاہیے اور یہ دھرے بازی چھوڑنی چاہیے، اور ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ آج کل ہر آدمی مفتی بن گیا ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ جتنے نوجوان مفتی آئے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے ایک صفحے میں فقہ کی تعریف لکھی ہے، وہ یہاں بیٹھ جائیں اور اس تعریف کو مجھے سمجھا دیں، میں ان کو مفتی کی سند دے دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ فقہ کے لیے 30 باتیں ضروری ہے، 30 باتوں میں سے 4 بھی ان کو نہیں آتی ہوگی، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو۔ اور 2 سال کا کورس کیا مفتی، 2 سال کا مفتی، اور یہی پھر جھگڑا کرتے ہیں میری یہ رائے ہے، میری یہ، تیری کیا رائے ہے بھائی؟ پہلے زمانے میں ہم جب پڑھتے تھے، مولانا اقبال تو دور کی بات ہے، جب میں پڑھتا تھا مولانا محسن، پوچھئے ان سے کہ ہندوستان میں گنے چنے 5-6 مفتی تھے، پوچھو، اب تو ہر گھر میں مفتی نکل آیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے والد سے 7 سال تک تربیت لی فتویٰ کی۔ کتنے سال؟ 2 سال کا کورس نہیں کیا، 7 سال۔ پھر ان کے بیٹوں نے، کسی نے 11 سال، کسی نے 8 سال۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، شارح بخاری نے 11 سال مفتی اعظم ہند سے تربیت لی، تب جا کے نائب مفتی اعظم ہند بنے۔ حضور تاج الشیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور مفتی اعظم ہند سے کوئی 15 سال تربیت لی، تب جا کے وہ مفتی اعظم بنے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اگر اس زمانے میں
عافیت چاہتے ہو تو آپ بھی ہر ایک کو سوال نہ پوچھا کرو. اور یہ کیا بولتے ہیں گوگل پر ایک لڑکا مجھ سے کہنے لگا مولانا گوگل میں ویسے میں نے دیکھ لیا لیکن آپ سے ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. ارے بھائی جب تم نے گوگل سے پوچھا مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ گوگل کوئی مفتی ہے یار؟ استغفر اللہ العظیم. اسپیشل ینگسٹر سے گزارش ہے کہ آپ مسائل سمجھ کے پوچھا کریں. اگر آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں گے اگر مجھے آتا ہوگا تو بتاؤں گا, نہیں آتا ہوگا تو ہندوستان کے کسی بڑے مفتی سے پوچھ کے میں بتاؤں گا, اس لیے کہ کہیں آپ غلط چیز پر عمل کریں اور اس کا گنہگار میں ٹھہروں. ایسا کام کیوں کروں؟ اور نوجوان علماء سے میری گزارش ہے جو نئے نئے فارغ ہو کے انگلش علماء ہیں, اعلیٰ حضرت کو پہلے 10 سال پڑھو اس کے بعد مسائل بیان کرو. اعلیٰ حضرت کو پہلے 10 سال پڑھو اس کے بعد مسائل بیان کرو. اس لیے کہ جو آدمی اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھے گا تو ایک عبارت کو دے کر فیصلہ کر دے گا تو پھسل جائے گا. اب میں اپنی مثال دوں تاکہ اپنی جو برائی ہو اپنے اندر ہو. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں مسجد رضا بالا کلوا میں امام بن گیا, نوجوان تھا بالکل, جوش بھی بہت تھا اس وقت. تو میں نے مفتی جلال الدین صاحب کی کتاب میں پڑھ لیا, جو آپ لوگ ختم دلواتے نا 30واں 40واں کیا کیا آپ دلواتے ہیں نا, مفتی صاحب نے لکھا تھا کہ یہ بدعت ہے. ایک دن مجھے جوش آ گیا کہ کیا ہر جمعہ یہ لوگ پتہ بٹاشے لاتے ہیں, مٹھائیاں لاتے ہیں, اس پر پیسہ خرچ کرتے. تو میں نے جوش میں کہہ دیا کہ بھائی یہ سب بدعت ہے, یہ سب نہیں کرنا چاہیے, اعلیٰ حضرت نے سب منع لکھا ہے. تو ایک آدمی میری وجہ سے سنی مسجد میں چلا گیا لیکن ایک نمازی کم ہو گیا, چونکہ میری کم تجربہ کاری تھی, میرا مطالعہ نہیں تھا. پھر لوگوں نے مولانا محمد یونس صاحب سے کمپلین کی کہ بھئی یہ تمہارا شاگرد ایسی بات کہتا ہے. پھر مولانا نے مجھے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کے 4 فتاویٰ ہیں, جب سب کو پڑھو گے تب نتیجہ نکلے گا. تو پھر جب انہوں نے سمجھایا, پھر حضور تاج الشریعہ کی کتاب پڑھی, تب معلوم ہوا کہ نہیں, وہ تو اس وقت بنا ہے جب لوگ شادی کی طرح دعوت کریں, اور یہ بیچارے تو شادی کی طرح دعوت نہیں کرتے ہیں, فاتحہ خوانی اور مسلمانوں کو کھلا کر کے اس کے ثواب پہنچانے کی نیت کرتے ہیں. اس کو اعلیٰ حضرت نے منع نہیں لکھا ہے. تو دیکھو جوانی میں کیسی میں نے اجلت کر دی. میں نے اپنی مثال آپ کو خود دے دی. مکہ مسجد میں امام صاحب ہمارے ساجد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چیز میں نے پڑھی کہ لا اسارہ فی القرب, یعنی نیکی میں اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح نہ دو. مثلا میں پہلی صف میں کھڑا ہونا ثواب کا کام ہے نا. مولانا محسن آ گئے, میں پیچھے گیا, ان کو ایسا نہ کروں, یہ قاعدہ ہے فقہ کا, لیکن یہ شوافے کے نزدیک ہے, حنفیوں کے نزدیک نہیں. میں نے جمعہ میں بیان کر دیا کہ یہ کیا کوئی بھی آتا ہے اس کو آگے کر دیتے ہو. ہمارے حاجی انور صاحب اللہ ان کو جنت پہ اعلیٰ مقام دے, مجھے کہنے لگے مولوی جی ایسی بات کی ہے جو زندگی بھر نہیں سنی. یہ کہ میں نے حضرت کتاب میں لکھا ہوا ہے. پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ بات شاید غلط ہو. تو میں نے مفتی نظام الدین صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا, تو کہا کہ مولانا بات صحیح ہے لیکن یہ حنفیوں کے نزدیک نہیں ہے, یہ شوافے کے نزدیک ہے. دوسری جمعہ میں نے واپس لی بات. تو اس سے مجھے اب تجربہ ہو گیا کہ کوئی بھی نئی بات کہنے پہلے نئے عالم کو چاہیے کہ وہ بڑے علماء سے رابطہ کرے, ان سے پوچھے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے, پھر کہے, ورنہ پھر عوام جو ہے کنفیوژن کی شکار ہو جائے. ہے کہ نہیں بھائی؟ مولانا کریم صاحب صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ میں نے اپنی 2 مثالیں دے دی. اس کے بعد سے آج تک کوئی بھی مسئلہ بیان کرنے سے پہلے میں بارہا غور کرتا ہوں, سوچتا ہوں, نہ سمجھ میں آئے تو مفتیوں سے پوچھتا ہوں, اس کے بعد بیان کرتا ہوں. تو الحمدللہ پھر غلطی کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے, چونکہ جوانی کا جوش ہوتا ہے, کتابوں کا اتنا مطالعہ ہوتا نہیں. آدمی چاہتا ہے, شیطان بھی بہکر کوئی نئی بات کروں تاکہ میرا نام ہو جائے. تو یہ نئی بات نہ کرو. نوجوان علماء پہلے یہ جو عالم بنتے ہیں نا, عالم بنتے ہی آپ نہ سمجھو کہ عالم ہو گئے. عالم کورس کا مطلب ہوتا ہے اب یہ عالم بننے کے لائق ہوئے. اگر وہ 10 سال مطالعہ کریں اچھی طرح پھر عالم بنتے ہیں. ہاں, یہ نہیں کہ ہر جگہ کورس نکل گیا ہے آج کل تو فلاں عالم کورس فلاں, یہ عالم نہیں بنتے ہیں. عالم بننے کے لائق ہوتے ہیں. پھر 10 سال اگر وہ مطالعہ کریں گے تو عالم بنیں گے, اگر مطالعہ نہیں کریں گے تو 0 سناٹا ہو جائیں گے. ہاں, ان کو پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اس لیے نوجوان علماء سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کوئی بھی مسئلہ جو نیا ہوتا ہے اس کو بیان کرنے میں 1000 بار سوچیں, نوجوانوں کو نہ بتائیں. ایک نوجوان عالم کہنے لگا کہ میں اعلان کر دوں کہ جمعہ کی سنت مؤکدہ پڑھے, برابر تم کرتے ہو, چلے جاؤ. میں نے کہا خدا کے بندے, جو سنت مؤکدہ چھوڑنے کا عادی ہو جائے اس کو تو علماء نے فاسق لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اٹھاؤ فتاوی رضویہ, اٹھاؤ فتاوی امجدیہ,
پھر مفتی نظام الدین کے پاس ان کو سمجھانا پڑا، تب جا کے ان کی سمجھ میں بات آئی۔ تو اگر جمعہ میں اعلان ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ ایک عالم صاحب کہنے لگے نوجوان کہ یہ جو تم سلام پڑھتے ہو اور مدینہ کی طرف رخ کرتے تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ ارے بھائی کتاب میں نہ بھی لکھا ہو لیکن وہ جو غلط کر رہا ہے۔ دلائل الخیرات کی شرح میں لکھا ہے کہ جب حضور پر درود پڑھا جائے تو آدمی یہ تصور کرے کہ حضور کے مزار کے سامنے بیٹھا ہے۔ تو مدینہ کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ تصور کر رہا ہے کہ گویا کہ میں حضور کے سامنے ہوں۔ اب دیکھو ان کا مطالعہ نہیں تھا، انہوں نے کیا کسی کتاب میں نہیں لکھا، حالانکہ دلائل الخیرات کی شرح مطالع المسرات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو الیاقوت الواسطہ جو شیخ کے تصور کی کتاب ہے اس میں اس کو بیان فرمایا۔ اس لیے یہ میدان اتنا آسان نہیں ہے، کتابوں کو نیند قربان کرنی پڑتی ہے، پیسے قربان کرنے پڑتے ہیں، عیش چھوڑنا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کی بھی سننی پڑتی ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے فیضان علم عطا فرماتا ہے۔ آپ سوچو کہ دو چار نوجوانوں کو ساتھ رکھ کے کتابیں نہ پڑھ کے آپ مفتی ہو جائیں گے، یہ آپ کا خواب تو ہو سکتا ہے، یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آنکھیں بالکل لگانی پڑتی ہے اور ایک 12 بجے تک کتابیں پڑھنی پڑتی ہے، اور پھر اپنے مطالعے پر بھروسہ نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو بغیر شرم کیے ہوئے کسی بڑے مفتی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سنی بھائی مجتمع رہیں، یونٹی رہے، تو یونٹی کا یہی طریقہ ہے کہ ہر عالم اپنا بیان کرنے سے پہلے اپنی رائے پیش کرنے کی کوشش نہ کرے، جو بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اس کو بیان کرے۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے، اور اگر اعلیٰ حضرت کی بات پر ہم نے عمل کیا ہوتا نا تو آج یہ یوٹیوب پہ جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ نہ ہوتے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جاہل کو واعظ کہنا حرام ہے، یعنی جو صحیح درس نظامی پڑھے ہوئے علماء نہیں ہے وہ صرف کتابیں دیکھ کے، جیسے یہ دعوت اسلامی والے کرتے ہیں نا، پڑھ کے سنا دیتے ہیں، مولانا الیاس قادری پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ ہر مبلغ کو چاہیے کہ وہ کتاب پڑھ کے سنائے، اپنی طرف سے بات نہ کرے۔ اگر یہ جتنے خطیب لوگ ہیں جنہوں نے صحیح درس نظامی نہیں پڑھا ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہم بھی کتاب لاتے ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مولوی صاحب کم پڑھے لکھے ہیں۔ جب بھی کتاب لاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اچھا کرتے ہیں کہ آپ کتاب سے سناتے ہیں، اپنی جیب سے نہیں کہتے۔ تو ہندوستان کے علماء سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ صحیح حدیث نہیں سمجھ سکتے اور خالی خطیب بن گئے ہیں تو پھر آپ اپنی عزت کے لیے ایسا نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت جب تقریر کرتے تھے تو کتاب دیکھ کے تقریر کرتے تھے۔ کیا اعلیٰ حضرت زبانی تقریر نہیں کر سکتے تھے؟ یہ کتاب پوچھیے اعلیٰ حضرت کیسے تقریر کرتے، پوچھیے علماء سے۔ کتاب دیکھ کے اعلیٰ حضرت تقریر کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ غلطی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بیان کرنے کی توفیق دے، اور ہم سے جو بھی خطائیں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔